ہم ذکر کر رہے ہیں سی پیک کا۔ امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور پاکستانی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بتا کے کہ سی پیک سے پاکستان قرضوں میں ڈوب جائے گا، سی پیک سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا، سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان میں بہت زیادہ کرپشن ہے اس کا بڑا، اور یہ سب کچھ امریکہ کے وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ اس میں میڈیا نے بھی بڑی بڑھ چڑھ کر جو امریکی موقف ہے اس کو بیان کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کرارا جواب دیا عمران خان صاحب نے۔ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو سی پیک اتھارٹی کا چیف لگایا، ایک نہایت ہی ایماندار قابل آفیسر، اور جو ان کی لاسٹ اسائنمنٹ تھی جو وہ تھی صدرن کمانڈ، جس میں سی پیک نے زیادہ کام ہونا ہے تو وہ ایک چیز پر ان کی گہری نظر، اور دوسرا اسد عمر صاحب کو جو کہ بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں مینجمنٹ کا، ان کو پلاننگ منسٹری کا وزیر بنایا کیونکہ پلاننگ منسٹری کا بھی بڑا اہم رول ہوگا، اور یہ دو اشخاص کو لگا کے امریکہ کو کرارا جواب دیا پرائم منسٹر عمران خان نے اور پاکستان کی فوج نے کہ سی پیک پاکستان کے لیے نہایت اہم ہے۔ آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی اسد عمر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو حکومتیں کسی کی بھی ہوں، حکومت آئے حکومت چلی جائے، ان میں کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس طرح پاکستان کا ایک کور ایشو ہے کشمیر، کوئی بھی حکومت آئے کوئی بھی جائے، کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ہر حکومت کے دل کے نزدیک ہوگا اور اس پر وہ کام کرتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح نیوکلیئر پروگرام ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں شروع ہوا، اس سے پہلے بھی اس پر بات ہوتی تھی، پھر ضیاء الحق صاحب نے ریڈ کیا، نواز شریف صاحب کے دور میں بلاسٹ کر کے پوری دنیا نے ریکگنائز کیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، تو کسی بھی حکومت نے اس پر کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی طرح سی پیک، آج اسد عمر صاحب نے جو بات کہی بڑی زبردست بات کہی، انہوں نے کہا کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے، جس طرح کی مرضی پالیٹکس ہو، سی پیک نیوکلیئر پروگرام کی طرح پاکستانیوں کے دلوں کے نزدیک ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کی یہ کمٹمنٹ ہے جو بھی ہوگی، اور اس کی گارنٹی جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے دی ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو پاکستان میں ترقی لائے گا، جس سے پاکستان اس خطے میں وہ انفراسٹرکچر وہ جو بلڈ ہو رہا ہے اس میں اس کا ایک اہم رول ہے، جس سے پورے اس خطے میں ترقی ہوگی۔ امریکہ کو پرابلم یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے، یہاں پر امریکہ نے اس خطے میں اپنا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا کو چنا ہے، حالانکہ چائنا تیسرے ملک کی شرکت اس میں ویلکم کرتا ہے اور پاکستان بھی ویلکم کرتا ہے۔ سعودی عرب نے بھی سی پیک میں وہ آئے ہیں، ایک ریفائنری لگا رہے ہیں، اور اگر بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے پاکستان کے تو وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایران ایک بڑا اہم ملک ہے، ابھی ہمارے آرمی چیف بھی وہاں پر دورہ کر کے آئے ہیں، اور سی پیک کے حوالے سے پاکستان جو ایک ریجنل ہمارے جو الائنسز بن رہے ہیں اس میں ایران کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ چائنا کی ایران میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، 280 بلین، تقریباً $300 بلین ان کا جو آئل پیٹرولیم گیس کا جو منسٹری ہے یا وہ جو پروڈکٹس ہیں اس میں چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور 100 بلین سے زیادہ ان کا انفراسٹرکچر بنانے میں لگا رہا ہے۔ تو آگے چل کر پاکستان کا ایران کے ساتھ بھی ایک بڑا قریبی مزید رشتہ بنے گا، اور سعودی عرب بھی اسی میں شرکت کر رہا ہے، وہ بھی ایک آئل ریفائنری گوادر کے نزدیک لگا رہا ہے۔ تو یہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان کے اتنا نزدیک ہے، تو اس لیے جس طرح کشمیر کے معاملے پر ہمارا میڈیا بھارتی موقف نہیں چھاپتا، ہمارا میڈیا جو دنیا کا موقف نہیں چھاپتا، نیوکلیئر پروگرام پر جو دنیا کا بھارت کا جو موقف ہے جو پاکستان کو شکوک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ہمارا میڈیا نہیں چھاپتا، تو اسی طرح سی پیک پر کیوں چھاپ رہا ہے؟ جو امریکہ کا موقف ہے سی پیک پر وہ نہیں چھپنا چاہیے، وہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں کو جو پلوٹ کرنے کی ایک بڑی ٹیکنیکل ایفرٹ ہے بتانے کی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان سے اور دیکھیں اس کو جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا جو امریکہ کا پروپیگنڈا ہے وہ کیسے پاکستان میں آپ ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح نیوکلیئر پروگرام پاکستانیوں کے دل کے نزدیک ہے، پاکستان کی ہر حکومت اس پر پابند ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے، کشمیر پر جس طرح پاکستان کی ہر حکومت یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں، اسی طرح سی پیک اور چائنا کے ساتھ جو پاکستان کی دوستی ہے اس کی یہی حیثیت ہے۔ اور آج چائنیز ایمبیسڈر نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جس وقت پاکستان میں انرجی کرائسس تھا، کیوں نہیں امریکی کمپنیوں نے آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ کی؟ اس وقت کیوں نہیں آ کے؟ وہ تو ساری چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، یہ جو سارے پلانٹس بنے ہیں جو کچھ بھی ہوا، اور چائنا کوئی سیاسی مفادات کی بنیاد پر پاکستان کی مدد نہیں کرتا،
امریکہ اپنے مفادات کے لیے پاکستان کو دباتا ہے، پاکستان پر پریشر ڈالتا ہے، کہتا ہے میری طالبان سے بات کراؤ نہیں تو ڈو مور. پاکستان لے کے آتا ہے طالبان کو، پھر انڈیا سے ایک ساز باز ہوتی ہے، ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر پاکستان سے کہتے ہیں ڈو مور. پاکستان پھر 2 پروفیسروں کو ریلیز کرایا ہے، اب پھر کہتے ہیں ہاں جی ہم مذاکرات شروع کر دیتے ہیں، کل کو پھر کچھ کہیں گے. ناقابل اعتبار دوست پاکستان کا. جب ایسٹ پاکستان کی بات ہو رہی تھی تو وہ 6واں 5واں امریکی بحری بیڑا ابھی تک نہیں آیا. انڈیا نے قبضہ کر لیا وہاں پر پاکستان کو کاٹ کر، اور وہ جو بحری بیڑا امریکہ کا آ رہا تھا پاکستان کی مدد کے لیے کہاں گیا وہ؟ میں نے پہلے پچھلے حصے میں کہا کہ کروڑوں اربوں ڈالر پاکستان کے ضائع ہوئے امریکہ کی جنگیں لڑتے ہوئے. آج بھی امریکی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو $20 بلین دے دیے، ہمارے $12 بلین کی ایڈ دی، پاکستان نے ہمارے ساتھ منافقت کر لی، پاکستان نے ہمارے ساتھ فراڈ کر لیا، یہ ڈوئل فیسز ہیں، ان پر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ایکچولی آپ امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، امریکہ کی دوستی پر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امریکہ نے بھارت کو اس خطے میں اپنا اسٹریٹجک پارٹنر چن لیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.